السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں ہم آج 8ویں منزل پر ہیں۔ باب نمبر 8، چیپٹر نمبر 8، رؤیت ہلال کی دعا۔ مہینہ کا پہلا چاند ہم دیکھیں تو کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اس سلسلے میں چھوٹا سا چیپٹر ہے، انشاءاللہ چند باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ قرآن و سنت کی دلائل اور مسلمانوں کا عمل اس بات کا شاہد ہے کہ اسلامی مہینے کی شروعات یعنی نیا چاند دیکھ کر ہی کی جاتی ہے۔ ہلال یعنی نیا چاند دیکھ کر ہی کی جاتی ہے، لیکن نیا چاند دکھائی دے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رؤیت ہلال کے موقع پر، چاند دکھنے کے موقع پر پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے کہ جب چاند دکھے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، جو تجدید ایمان کا بھی ذریعہ ہے اور حصول خیر کا بھی، تجدید ایمان کا بھی ذریعہ ہے، اور اس دعا سے انشاءاللہ خیر بھی حاصل ہوگا، کیونکہ اس دعا میں دونوں چیزیں شامل ہیں، تجدید ایمان بھی شامل ہے اور خیر کا حصول بھی اللہ رب العزت سے کیا جاتا ہے۔ ہلال دیکھ کر کیا کہیں، کیا پڑھیں؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ جب آپ پہلے دن کا، پہلے مہینے کا چاند مہینے کا پہلا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ اے اللہ، اس ہلال کو ہم پر برکت اور سلامتی کے ساتھ نمودار فرما۔ یہ پورا مہینہ جب جب یہ چاند نکلتا رہے، تیری برکتوں کا نزول ہوتا رہے، تیری سلامتی کا نزول ہم پر ہوتا رہے۔ والاسلام، اور اسلام کے ساتھ نمودار فرما۔ ربی و ربک اللہ، دعا مرتبہ پھر سنیں گے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ یہاں پر اس روایت میں یمن کا لفظ ہے یا کے ساتھ، بعد دوسری روایت میں بالامن والایمان ہے، تو دونوں الفاظ ہیں۔ یہاں پر کیا؟ بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ اے چاند، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، تو بھی رب کا غلام، میں بھی رب کا غلام۔ مختصر سی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، جامع الترمذی کی، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ ترجمہ پھر دیکھیں گے، اے اللہ، اس ہلال کو ہم پر برکت و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نمودار فرما، ظاہر فرما ہم پر۔ اے ہلال، اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ دارمی اور مستدرک حاکم کی روایت میں بالیمن والایمان کی بجائے بالامن والایمان ہے، بالامن والایمان، جس کے معنی ہے اے اللہ، اس ہلال کو، اس چاند کو ہم پر امن و ایمان کے ساتھ نمودار فرما۔ یمن مانے برکت، امن مانے امن و سکون، تھوڑا سا فرق ہے یمن اور امن۔ ایک روایت میں رؤیت ہلال کے ساتھ تکبیر کا بھی ذکر ہے، رؤیت ہلال کے ساتھ تکبیر کا بھی ذکر ہے کہ آپ چاند دیکھیں پہلے کہ اللہ اکبر کہیں آپ،
اور اس میں مزید اضافہ بھی ہے اس دعا میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے، چاند دیکھتے تو یوں فرماتے، کیا فرماتے آپ؟ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا۔ اس الفاظ کا اضافہ ہے، والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا، اتنا جملہ زیادہ اس روایت میں، ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ کیا ہوگا اس دعا کا؟ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس ہلال کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ظاہر فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نمودار فرما، ظاہر فرما جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ اے ہلال، اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ روایت ابن حبان کی، مستدرک حاکم کی، سنن دارمی کی روایت ہے، اور یہ دارمی کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے دعا، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا، ربنا وربک اللہ، ربنا وربک اللہ۔ رؤیت ہلال کی دعا اور تجدید ایمان، بات گزری تھی کہ رؤیت ہلال کی جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں تجدید ایمان بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، ربنا وربک اللہ، ربی وربک اللہ، جو بھی دعاؤں میں آیا ہوا ہے، میرا اور تیرا رب، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، چاند کو خطاب کر کے بارے میں امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ اہل جاہلیت نے سورج اور چاند کو بھی معبود بنا رکھا تھا۔ جاہلیت میں مشرکوں نے کیا کیا تھا؟ چاند کی پرستش، سورج کی پرستش، ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے؟ پوجتے تھے ان کو، ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں ان سب کا رد کر دیا اور بتلا دیا کہ ہلال بھی انہی کی طرح مربوب ہے، رب نہیں ہے، مربوب ہے، معبود نہیں ہے، عابد ہے، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ ہمارا بھی رب اللہ ہے، چاند تیرا بھی رب اللہ ہے، ہم بھی غلام ہیں رب کے، تو بھی غلام ہے اپنے رب کا، تو قابل عبادت قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اسی لیے اس کی عبادت باطل ہے اور اس کی عبادت شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تجدید ایمان یہاں پر ہوتا ہے، ہم یہ دعا پڑھ کر کے چاند کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، ربنا و ربک اللہ، ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، اللہ رب العزت، تو بھی اپنے رب کا غلام، ہم بھی اپنے رب کے غلام، تو بھی مخلوق ہم بھی مخلوق، تو بھی مربوب ہم بھی مربوب۔ جو بھی عباد قمر ہیں، عباد شمس ہیں، اس کی واضح تردید، ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے اے چاند تو بھی مخلوق اللہ کی، ہم بھی مخلوق ہیں، ہم دونوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، وہی قابل عبادت ہے۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں، امن و سلامتی کی دعا میں، ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی نقصانات سے نجات کی دعا داخل ہے۔
اللہ نے جو امن و سلامتی کی دعا مانگی ہے صرف دین کی نہیں, دنیا کی بھی امن و سلامتی, ہر قسم کی دنیا اور اخروی امن و سلامتی کی دعا مانگی ہے, اور جو بھی مضرت و نقصان کی چیزیں ہیں اس سے پناہ مطلوب ہے. اور ایمان و اسلام کی دعا میں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی دینی منفعت داخل ہے. اتنی مختصر دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کا سارا خیر سمیٹ لیا ہے. اتنی مختصر سی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کا سارا خیر سمیٹ لیا ہے. یہی بات ملا علی قاری نے بھی کہی ہے. ملا علی قاری حنفی نے غالباً اپنی مشہور کتاب شرح حدیث میں جو ہے مشکات المصابیح کی مرقات المفاتیح میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس چیپٹر کا آخری پوائنٹ رؤیت ہلال کے وقت دعا تو ہم نے جانی, دو قسم کی دعائیں ہمارے پاس آئیں, یا الفاظ کے فرق کے ساتھ تین قسم کی دعائیں آئیں, اور اس میں ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا کہ یہ دعا پڑھنے سے تجدید ایمان بھی ہوتا ہے. جو لوگ غیر اللہ کو, خاص طور پر شمس و قمر اور نجوم کو رب بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا واضح انکار ہوتا ہے, اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہوتا ہے. وہیں پر آخری پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دعا جو مانگنی ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ایسے ہی بس چاند دکھائی پڑے اور ہم جو ہے چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لیں, یا یہ کہ ہم باقاعدہ اس کے لیے وضو بنا کر کے آئیں, غسل کر کے آئیں, اہتمام کر کے آئیں, پھر بیٹھے دعا کرنے کے لیے, یا یہ کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ کو اٹھائیں اور دعا کریں, یا اجتماعی دعا کریں. کیا ہے, کیا مشروع کیا ہے, ہمیں یہ نوعیت جاننا چاہیے. ورنہ لوگ جب علم نہیں ہوتا ہے تو مختلف قسم کی بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کام کرنے لگتا ہے, اپنا حساب شریعت میں نہیں چلتا ہے. شریعت میں وہ حساب چلے گا جو اللہ اس کا رسول ہمیں دیتا ہے. اسی لیے یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ اس دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے یا اجتماعی دعا کرنے کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سے نہیں ملتا ہے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کوئی ثبوت نبی سے سلف سے نہیں ہے. اجتماعی دعا ایک آدمی کرے, سب لوگ پیچھے آمین آمین کہیں اور دعا دہرائیں, ایسا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد صحابہ و تابعین سے نہیں ہے. لہذا اس دعا کو, دعا تو پڑھنی ہے, دعا ثابت ہے, لہذا اس دعا کو کیا کرنا ہے, انفرادی طور پر اکیلے اکیلے ہاتھ اٹھائے بغیر ہی پڑھ لینا چاہیے. یہ موقف ہمیں یاد رکھنا چاہیے. شیخ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے علم کے مطابق یہ دعا صرف زبان سے پڑھنا چاہیے, اس موقع پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اسلامی مہینے کی شروعات میں رؤیت ہلال کا اہتمام اہل ایمان کو اللہ کی قدرت, اس کی عظمت کا احساس دلاتا ہے. ہر مہینے ہم چاند دیکھتے ہیں, اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں, اس کی عظمت کے شاہکار دیکھتے ہیں, ان کی توحید کو مزید پختہ کرتا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں, اللہم اعلو, دعا کرتے اللہم اعلو علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا ربنا وربک اللہ. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ضرور اس کا اہتمام کرے. یہ اسلامی مہینے, یہ اسلام کی نشانیاں ہیں, اسلام کی عبادات اس مہینوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ مہینے, یہ ایام ہمارے لیے مبارک ہوں گے, اسی لیے ہمارے اپنے کام ان مہینوں کے اعتبار سے, ان سالوں کے اعتبار سے, ان کے دنوں کے اعتبار سے کرنا چاہیے اور اس کو رواج بخشنا چاہیے.
اور اس کے دیکھنے کا ہر مہینہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ارزانی بخشے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.